میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال۔ آج میری شادی کی پہلی صبح تھی۔ میں شوہر کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی کہ اچانک انہوں نے مجھے کھینچا اور میں بیڈ پر جا گری اور وہ میرے قریب آئے تو میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ خود ہی اٹھ گیا تو مجھے سکون آ گیا۔ آج مجھے اپنے میکے بھی جانا تھا مگر شوہر ضد کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے گزرے تھے کہ وہ آ گیا اور مجھے کھلے بالوں میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ مجھے کمرے میں لے گیا، کنڈی لگا دی تو بھابھی دیکھ لیا اور پھر آگے کی بات تفصیل میں بتاتی ہوں۔ پوری کہانی سن۔ پہلی چاہت قسط نمبر 2۔ کی عادت تھی لہٰذا آج بھی تھکاوٹ کے باوجود تہجد کی نماز ادا کی اور پھر فجر کی اذان ہوئی تو فجر کی نماز پڑھ کے وہ اس شخص کے پاس آئی تھی جو بھی کل ہی اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا یا پھر زندگی بن گیا تھا۔ عاشر اٹھ جائیں، نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ مگر وہ گہری نیند میں تھا۔ تبھی اس نے عاشر کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا جیسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ ہوش میں آیا تو پھر جیسے سب سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیوں اٹھا رہی ہو؟ سونے دو، نیند آ رہی ہے۔ وہ پھر سے منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ معاملہ نماز کا نہ ہوتا تو وہ اسے کبھی دوبارہ نہ اٹھاتی۔ اب پھر سے اس کا بازو ہلایا تھا اور اب کی بار عاشر نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور وہ اس اچانک افادت کے لیے تیار نہیں تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی کیونکہ تنگ کر رہی ہوں نا۔ عاشر نے اس کے قریب ہوتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ شرم سے اس کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھی۔ میں وہ آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی۔ اس سے گھبراہٹ میں کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اچھا۔ عاشر اس کے گال پر کس کرتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی مرحا نے شکر ادا کیا تھا۔ کیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور اسے دیکھتا رہتا تو شاید وہ خود ہی اس سے دور ہو جاتی، مگر اچھا ہی ہوا کہ وہ نماز کے لیے اٹھ گیا تھا۔ خود سے کہتے وہ خود بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ مرحا کے گھر والوں نے ناشتہ لے کر آنا تھا سو وہ بھی اٹھ کر اپنے کپڑے نکالنے لگی اور میچنگ جولری، جوتی اور سب سے اسپیشل جو اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیتا تھا وہ تھا اسکارف۔ اس نے برائڈل ڈریس میں بھی اسکارف پہنا تھا۔ اس کے بالوں کو کبھی کسی نہ محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ مرحا کے خیال میں عورت کی خوبصورتی صرف اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے وہ باپردہ رہتی تھی۔ عاشر نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دیکھا اس کی بیگم الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی شاید۔ مرحا کو لگا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھنے ہی لگی کہ عاشر نے پیچھے سے اسے اپنے بازوں کے خسار میں لیتے ہوئے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ میری بیگم مجھ سے ناراض ہے۔ عاشر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مرحا کا دل کانوں میں گونج رہا تھا۔ مرحا نے کچھ سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا دل کیا یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، اس لیے کچھ نہ کہا۔ عاشر کو مرحا کی خاموشی تنگ کرنے لگی تھی۔ تبھی اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کیا ہوا مرحا، خاموش کیوں ہیں آپ؟ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ایک تو عاشر کی بیماری اور پھر اس کی بیوی کا یوں خاموش رہنا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عاشر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کا بار بار مجھے یوں ٹھکرا دینا مجھے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ سر جھکائے عاشر سے گلا کر رہی تھی۔ اور میرا کیا، مجھے تو زندگی نے ہی ٹھکرا دیا ہے اور موت بھی قبول نہیں کر رہی۔ آپ بتائیں میں کس سے گلا کروں؟ عاشر شاید زندگی سے بالکل ہی نا امید ہو چکا تھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا تھا وہ۔ مرحا نے اس کی طرف تڑپ کر دیکھا تھا۔ پلیز عاشر، ایسی باتیں مت کریں۔ پتا ہے جس دن سے مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلا ہے میں سکون کی نیند نہیں سوئی اور رات کو بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تب ہی اٹھ گئی۔ تہجد میں بہت دعائیں مانگی آپ کے لیے، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ وہ روتے ہوئے عاشر کو سب بتانے لگی۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، کیوں فکر کرتی ہو؟
ڈاکٹر نے بالکل جواب تو نہیں دیا نا۔ میری امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے آن لائن بات ہوئی تھی، انہیں میں نے اپنی تمام رپورٹ سینڈ کی تو انہوں نے کافی امید دلائی ہے، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور اب تو مجھے اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے کہ وہ تہجد میں میرے لیے دعائیں مانگتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک نہ ہوں؟ وہ خود تو بہت ڈر گیا تھا مگر اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا۔ اور یہ بتاؤ رات کو کیوں مجھے پیچھے ہٹا رہی تھی؟ ہاں، آشا نے مرہا کہ انتہائی قریب آ کر تو وہ سر جھکا گئی۔ مجھے خیرات میں کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ آپ کی محبت، نہ آپ ہی قرب۔ وہ رات والی بات پر اب تک خفا تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، آج رات تیار رہیے گا، پھر شمانا مت اور مجھ سے بھاگنا بھی مت، اور اگر آپ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو خیر نہیں ہوگی۔ آشا نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی سے شرما گئی، رات میں کیا کریں گی آپ؟ آشر نے یہ کہتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ آشر کی فیملی میں آشر سمیت 5 لوگ تھے۔ آشر، اس کا ستیلا بھائی فیصل، بھابھی اور فریال ان کا 6 سالہ بیٹا ارحم، اور آشر کی ماں یعنی بی جان۔ فیصل اور آشر دونوں ستیلے بھائی تھے۔ فیصل آشر سے 12 سال بڑا تھا اور دونوں بھائیوں میں بہت پیار اور اتفاق تھا۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ستیلے بھائی تھے۔ اور اس سب میں افشاں کا ہاتھ تھا کہ انہوں نے آشر فیصل میں کبھی فرق نہیں سمجھا تھا۔ صدیق صاحب کی پہلی شادی در نجف سے ہوئی تھی۔ فیصل جب 8 سال کا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی شادی افشاں سے ہو گئی۔ شادی کے 4 سال بعد ان کے ہاں عاشر کی امید ہوئی تھی، مگر عاشر کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی فیصل کو نظر انداز نہیں کیا، اور فیصل نے بھی ہمیشہ انہیں اپنی سگی ماں جیسے ہی عزت دی تھی۔ افشاں کی جب شادی ہوئی تو اس کے والد نے انہیں وراثت میں حصہ دیا تھا، ان کے حصے میں پلاٹ آیا تھا جس پر بعد میں انہوں نے گھر تعمیر کروا لیا تھا، اور اب وہ سب اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ یہ زمین ہمیشہ سے افشاں کے نام ہی تھی، اور ان کے شوہر نے ان کی کبھی بھی یہ گھر اپنے نام کروانے کے لیے نہیں کہا، اور آج بھی یہ گھر افشاں کے نام ہی تھا۔ کچھ سال پہلے عاشر اور فیصل کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور افشاں کے بعد یہ گھر عاشر کا ہونے والا تھا۔ فیصل کو اپنی پھپھی ذات فریال پسند تھی، تو بی جان نے فیصل کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل کی شادی فریال سے کر دی۔ فیصل کو تو کوئی لالچ نہیں تھی، مگر اس کی بیوی فریال کچھ اچھی فطرت کی مالک نہیں تھی۔ لالچ اور ہوس اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی اپنے اندر سے نکال نہیں پائی تھی، اور اس کی اس لالچ اور ہوس کو ہوا دینے والی اس کی اپنی ماں تھی، جو وقفتاً اپنی بیٹی فریال کے کان بھرتی رہتی تھی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی دوسری بیٹی صدف کی شادی بھی اس گھر میں فیصل کے چھوٹے بھائی عاشر سے ہو جائے۔ جبکہ عاشر جب صرف 10 سال کا تھا تو افشاں نے اس کا رشتہ اپنے منہ بولے بھائی میر صاحب کے ساتھ سالہ بیٹی مرحا سے طے کر دیا، اور وہ کبھی کسی صورت بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ حالانکہ عاشر خود بھی اس شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں تھا، مگر انہوں نے عاشر کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ اگر شادی ہوگی تو مرحا سے ورنہ نہیں۔ عاشر بھی اپنی ماں کی ضد کے آگے ہار مان گیا اور شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ مرحا کی فیملی میں اس کی امی، بابا، بھابھی اور اس کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ مرحا کے والد کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مرحا کی شادی عاشر سے ہی کریں گے، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے، اور انہوں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی دی ہوئی زبان کی لاج رکھیں گے، اور اپنے شوہر کو اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی انہوں نے مرحا کا رشتہ عاشر سے کر کے اپنے شوہر سے کیا وعدہ نبھایا تھا۔ مرحا تیار ہو کر گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ مرحا عاشر وہ بھی کمرے میں ہی تھا، وہ تھوڑی دیر اکیلا ہی رہنا چاہتا تھا، سب کی نظروں سے اوجھل، اور مرحا کے بھی، کیونکہ وہ اپنی اس تکلیف سے اس معصوم لڑکی کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، جس نے ابھی زندگی کی خوشیاں دیکھی بھی نہیں تھی۔
وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مرحا کی خاطر کر لی۔ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا مگر پھر وہ دکھی ہو گئی۔ پھر وہ اس کی خاطر اس کے قریب بھی چلا گیا۔ عاشر آنکھیں بند کیے یہی سوچ رہا تھا کہ اب اسے کچھ کیا ہوگا، وہ کیا کرے گی، کیسے گزارے گی یہ زندگی۔ اب عاشر کو خود سے زیادہ مرحا کی فکر تھی جسے وہ خود بھی جدا نہیں ہونا چاہتا تھا مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ وہ بہت پچھتا رہا تھا کہ جب اس کے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ نظر انداز کر دیتا، عام سر درد سمجھ کر تقریباً 2 مہینے اس غلط فہمی میں گزر گئے۔ جب ڈاکٹر کو بتایا اور ٹیسٹ اور سی ٹی اسکین کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا برین ٹیومر کا کافی پھیل چکا ہے، اور ڈاکٹر نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ عاشر کے بچنے کی چانسز بہت کم تھے، اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ جاری ہے۔ اب اگلی قسط آپ کے اچھے رسپانس پر آئے گی۔ 1 کے لائکس ملنے چاہیے۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔